بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم۔ دوستوں، مختار سقفی جس نے کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیا تھا، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اس کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی مسجد کی دیواروں کے ساتھ لٹکانے والے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ حجاج ابن یوسف نے کیا سلوک کیا تھا؟ محترم ساتھیو، عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے اور ان کی صاحبزادی سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کے بیٹے تھے۔ مختار سقفی کو اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے طبقے نے منتقم حسین کا لقب دیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر اور مختار سقفی کے درمیان اختلافات کی بنیادی وجوہات سیاسی، مذہبی اور فکری نوعیت کی تھیں۔ نمبر 1، خلافت کا دعویٰ کرنا۔ عبداللہ بن زبیر خلافت کے سچے وارث اور اموی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے پہلے رہنما تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا تھا، جبکہ مختار سقفی نے کسی بھی موقع پر خود کو خلافت کا دعوے دار نہیں کہا تھا، بلکہ امام محمد بن حنفیہ کو امام اور رہنما تسلیم کرتے ہوئے خود کو ان کا نائب اور نمائندہ بتایا۔ نمبر 2، مذہبی بنیادیں۔ عبداللہ ابن زبیر زیادہ تر اہل سنت کی سوچ کے مطابق خلافت کو صحابہ کرام کے طرز پر چلانا چاہتے تھے، جبکہ مختار اہل بیت اطہار کی امامت کے نظریے سے متاثر تھے۔ مختار سقفی کی تحریک میں ایسے افراد بھی شامل تھے جنہیں بعد ازاں غالی شیعہ بھی کہا گیا ہے۔ نمبر 3، اعتماد کا فقدان۔ عبداللہ بن زبیر کو مختار سقفی پر کبھی بھی اعتماد نہ رہا۔ انہوں نے مختار کو جھوٹا، فریبی اور خود ساختہ نمائندہ قرار دیا، جبکہ دوسری جانب مختار سقفی نے ابن زبیر کو امویوں سے نرم رویہ رکھنے والا اور اہل بیت کی قربانیوں کو نظر انداز کرنے والا فرد قرار دیا تھا۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی جو کہ واقعہ کربلا کا ایک اہم کردار تصور کیا جاتا ہے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دینے والے افراد میں بھی شامل تھا، اور مختار سقفی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان میں بھی شمار ہوتا تھا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بھی دل و جان سے عزت کرتا تھا۔ اور مختار سقفی وہی شخصیت ہے جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ آنے پر اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا تھا اور مسلم بن عقیل اور کوفیوں کے درمیان ہونے والی بیعت میں ایک پل کا اور معاون کا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو عبید اللہ ابن زیاد نے سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور مسلم بن عقیل کے معاون اور مددگار لوگوں کو چن چن کر قید خانوں میں ڈلوا دیا تھا، جن میں مختار سقفی بھی شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کا سارا خاندان اپنی اپنی جانوں کے نذرانے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر پیش کر رہے تھے، تو مختار سقفی امام حسین علیہ السلام کی مدد کو نہ آ سکا، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے مختار سقفی سمیت بہت سے شیعان علی اور امام حسین علیہ السلام کے حامیوں کو قید خانوں میں ڈال دیا تھا۔ جب وہ واقعہ کربلا رونما ہو چکا تو مختار سقفی کو بھی باقی مسلمانوں کی طرح شدید صدمہ اور رنج اور تکلیف پہنچی تھی، اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ کربلا کے ایک ایک قصوروار کو، ایک ایک مجرم کو واصل جہنم کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ مختار سقفی نے کوفہ پر تسلط قائم کیا۔ اس وقت کوفہ کا گورنر عبداللہ ابن زبیر کا ایک بہت قریبی ساتھی تھا، جس کو مختار سقفی نے شکست دے کر خود کوفہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور پھر خاندان اہل بیت اطہار کے ایک ایک مجرم کو جس نے کربلا میں اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر ظلم و ستم کیے تھے، ایک ایک بدبخت کو ڈھونڈ کر گرفتار کیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ لیکن مختار سقفی کے کوفہ پر تسلط قائم کر لینے کے لیے عبداللہ ابن زبیر کے گورنر کو شکست دینا، اس پر حملہ کرنا، عبداللہ ابن زبیر کو یہ بات بہت گراں گزری تھی، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر نے پلٹ کر مختار سقفی پر چڑھائی کی اور اپنے بھائی موصب ابن زبیر کو مختار سقفی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا۔ موصب بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کے حکم پر مختار سقفی کو بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیا تھا اور اس کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی مسجد کی دیواروں کے ساتھ کیل کے ساتھ ٹھونک دیے تھے، اور مختار سقفی کی دونوں بیویوں کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیا تھا۔ اور بعض روایات کے مطابق موصب بن زبیر نے مختار سقفی کی ایک بیوی کو یہ بیان دینے پر مجبور کیا تھا کہ اگر تم یہ بیان دے دو گی، اگر تم یہ کہہ دو گی کہ مختار سقفی نے دعویٰ نبوت کیا تھا،
تو وہ اہل بیت اطہار کے خون کا بدلے کا سہارا لے کر حکومت پر تسلط قائم کرنا چاہتا تھا تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن مختار سقفی کی بیوی نے اپنے شوہر مختار سقفی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے ایسا جھوٹا بیان دینے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں موصب بن زبیر نے اس کی بیوی کو بھی مروا دیا تھا، اور مختار سقفی کی ایک اور بیوی جو کہ مدائن میں رہتی تھی اس کو بھی قتل کروا دیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، عبداللہ ابن زبیر اور مختار سقفی دونوں تاریخ اسلام کے وہ کردار ہیں جنہوں نے یزید کے بعد اسلامی سیاست اور ریاست میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایک طرف جہاں عبداللہ ابن زبیر نے صحابہ کرام علیہ اجمعین خلفۂ راشدین کی طرز پر خلافت قائم کرنے کی کوشش کی، تو دوسری طرف مختار سقفی نے مظلوموں کا، شہدائے کربلا کا بدلہ لینے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی۔ دونوں نے اپنی اپنی جدوجہد میں جانیں قربان کی، لیکن ان کے مقاصد اور راستے مختلف تھے۔ آج بھی تاریخ میں یہ بحث جاری ہے کہ ان دونوں شخصیات میں سے زیادہ مؤثر اور درست موقف کس کا تھا، مگر ایک بات تو طے ہے کہ ان دونوں کی کوششیں امت مسلمہ کے لیے ایک اہم ورثہ ہیں، جو قربانی، قیادت اور نظریے کی پہچان بنی۔ اسلامی تاریخ کے دو اہم کرداروں عبداللہ ابن زبیر اور مختار سقفی ابو عبید سقفی کے درمیان تعلقات کا جائزہ لینا انتہائی ضروری امر ہے، اور ان دونوں کا باہمی تعلق ابتدائی اسلامی دور کی سیاسی اور مذہبی جدوجہد کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ دونوں شخصیات ایسے وقت میں منظر عام پر آئی تھیں جب خلافت امویوں کے قبضے میں آ چکی تھی اور کربلا کا عظیم سانحہ رونما ہو چکا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر عظیم صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کے بیٹے تھے۔ ان کا تعلق قریش کے ایک معزز اور نیک گھرانے سے تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور ان کی تعلیم و تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت میں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا شمار ان نوجوان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے خلافت راشدہ، معاویہ بن ابی سفیان کا دور اور پھر یزید کے خلاف بغاوت کا زمانہ دیکھا تھا۔ یزید کی بیعت سے انکار کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکہ مکرمہ کو ہی اپنا مسکن اور مرکز بنایا اور اموی خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ بہت سے علاقوں یعنی خصوصاً حجاز، یمن، عراق اور بعض ایرانی علاقوں نے انہیں خلیفہ بھی تسلیم کر لیا تھا۔ انہوں نے اموی خلافت کو تقریباً 9 سال تک شدید چیلنج دیے رکھا، جبکہ دوسری جانب مختار سقفی کوفہ کے ایک سیاسی اور فوجی رہنما تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی ثقیف سے تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے سپاہیوں میں بھی شامل رہ چکے تھے، مگر بعد میں وہ سیاسی منظرنامے سے کچھ عرصے کے لیے الگ ہو گئے تھے۔ کربلا کے واقعہ کے بعد انہوں نے اہل بیت اطہار سے وفاداری کا اعلان کرتے ہوئے امام محمد حنفیہ کے نام پر انتقام حسین علیہ السلام کی تحریک شروع کی تھی۔ سن 66 ہجری میں مختار سقفی نے کوفہ پر قبضہ کیا اور اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر کربلا کے قاتلوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ ان میں عمر بن سعد، شمر ملعون، حرملہ اور دیگر شامل تھے۔ محترم ساتھیو، حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حجاج بن یوسف سقفی بھی مختار سقفی کے قبیلے بنو ثقیف سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ حجاج ابن یوسف عبد الملک بن مروان کی فوج کا ایک اہم لیڈر تھا اور حجاج ابن یوسف ایک نہایت ظالم اور سفاک شخص تھا۔ یہ اپنے ظلم و ستم اور سفاکیت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور اسی ظلم و ستم اور سخت گیری اور سفاکیت کی وجہ سے ہی عبد الملک بن مروان نے اس کو اپنی فوج میں اعلیٰ عہدے پر تعینات کر رکھا تھا اور اس کو بہت سی مہمات میں بھی روانہ کیا تھا، جن میں سے تمام مہمات میں حجاج بن یوسف کامیاب لوٹا تھا، جس کی وجہ سے عبد الملک بن مروان کا حجاج بن یوسف پر اعتماد اور بڑھ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عبداللہ بن زبیر نے مکہ مکرمہ میں رہ کر عبد الملک بن مروان اور بنو امیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور بنو امیہ کی خلافت اور ان کی سیاسی پالیسیوں سے بیزار ہو کر ان کے خلاف تحریک چلائی، تو عبد الملک بن مروان نے حجاج ابن یوسف کو ہی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا اور اس کو عبداللہ بن زبیر اور موصب بن زبیر ان دونوں بھائیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسی حکم کی تعمیل کے لیے حجاج ابن یوسف نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ اور بعض روایات کے مطابق حجاج ابن یوسف نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرتے وقت خانہ کعبہ کی دیواروں پر پتھراؤ بھی کیا تھا اور ان دونوں بھائیوں کو قتل کر کے ان کی لاش کو شہر مکہ کے چوراہوں پر لٹکا دیا تھا اور مختار سقفی کے ہاتھوں کو کوفہ کی مسجد سے اتار کر ان کو عزت اور تکریم کے ساتھ دفنا دیا تھا، اور خود عبداللہ بن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا ہے، جس نے ہمارے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا تھا۔ تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ حجاج بن یوسف
تو نے تو میرے بیٹے کی صرف زندگی برباد کی ہے، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ سن کر حجاج ابن یوسف لاجواب ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ محترم ساتھیوں، اس ظالم و سفاک حجاج ابن یوسف کا انجام بھی پھر بہت دردناک اور عبرتناک ہوا تھا، اور یہ عبرتناک موت سے دوچار ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ محترم ساتھیوں، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔